السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کی توفیق سے لیول 2 جاری و ساری ہے۔ آج ہم اس کا 12واں پارہ، لیول 2 کا جو آخری پارہ ہے 12واں پارہ، اور اسی طرح سورۃ ہود شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 21 ہے اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 1 سے لے کر 45 آیت نمبر 45 تک آج کے لیسن میں ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ جی، کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے واضح ہے۔ سورۃ ہود کا تعارف جان لیجیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی ہم کسی نئی سورت کو شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس سورت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سورۃ ہود یہ مکی زندگی کے اختتام پر نازل ہوئی، یعنی یہ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ یہ سورت کل 123 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کے جو 5واں رکوع ہے، جس میں سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ ہود رکھا گیا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سورت کی اہمیت کے اندر سنن ترمذی کی حدیث دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سفید بال دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو چکے، آپ کی داڑھی میں کچھ سفید بال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات اور عما یتساءلون اور سورۃ اذا الشمس کورت، یہ جو 5 صورتیں ہیں مجھے ان نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیبتنی کے الفاظ ہیں کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ ان صورتوں کے اندر گزشتہ اقوام کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ اقوام کے بارے میں ان پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی بھی فکر لاحق ہوتی، اور ان صورتوں کے اندر آخرت کا، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، تو فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے کیا کر دیا ہے؟ بوڑھا کر دیا ہے۔ تو جو انسان کثرت کے ساتھ کچھ سوچ بچار کرتا ہے تو اس کی داڑھی کے اندر یا اس کے بالوں کے اندر سفید بالوں کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس صورت کے موضوعات کے اندر، اب چونکہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، تو اس کے موضوعات کے اندر سورۃ یونس کی طرح ہی دعوت توحید ہے، شرک کا رد ہے۔ سابقہ انبیاء میں سے دیکھیے کہ کن کن کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم ثمود، قوم لوط اور اصحاب مدین اور قوم فرعون، ان 5 اقوام کا ذکر ہے، اور ان پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ان کا بھی ذکر ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یاد رکھیے جب بھی گزشتہ اقوام کا ذکر ہوتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے لیے، ہم امت محمدیہ کے لیے اس میں بہت سے دروس اور عبرتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا یا ہم بھی پچھلی اقوام کی روش پر، ان کے طریقوں پر چلے، تو کہیں ہمارے ساتھ بھی ویسا نہ ہو جائے جیسا کہ گزشتہ اقوام کے ساتھ ہوا۔ اور اس صورت کے اندر اہل ایمان کے لیے تسلی بھی ہے، اور ان کے لیے ثابت قدمی کا سماع اور درس بھی ہے۔ احوال قیامت کا ذکر بھی ہے، مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا تاکہ لوگ قیامت کے لیے زیادہ رات دنیا کے اندر ہی لے لیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت و شان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام اس صورت کے موضوعات میں شامل ہیں۔ تو چلیے اللہ کی توفیق سے سورۃ ہود کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ہم نے سورۃ یونس کو مکمل کیا تھا اپنے لاسٹ سیشن کے اندر۔ آج ہم سورۃ ہود کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مکی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات، واللہ اعلم بمرادها۔ کتاب، یہ کتاب قرآن مجید، احکمت آیاتہ، اس کی آیات محکم ہیں،
بڑی پختہ آیات ہیں، محکم آیات ہیں، نہ صرف محکم بلکہ ثم فصلت، پھر تفصیل سے بیان کی گئی، من لدن حکیم خبیر، الحمدللہ، ثم فصلت، پھر تفصیل سے بیان کی گئی، من لدن، لدن کا مطلب ہوتا ہے طرف، یعنی عندہ کے معنی میں ہے، من لدن حکیم خبیر، جو حکیم اور خبیر ہے اس کی طرف سے، اللہ کی ذات جو حکیم و خبیر ہے اس کی طرف سے اس کی آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اچھا، وہ آیات یا وہ تفصیل یا وہ محکم آیات کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ، سوائے اللہ کے، نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، اننی، بے شک میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ دیکھیں توبہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا۔ تو تب، قال یقولو کے اسٹائل پر، تابہ یتوبو سے فعل امر، تب، توبو، تم سب توبہ کرو، الیہ، اسی کی طرف۔ جب تم توبہ کرو گے اس کی طرف تو کیا ہوگا؟ یمتعکم، وہ فائدہ دے گا تمہیں، متاع سے ہے نا جی، وہ فائدہ دے گا تمہیں، متاعا حسنا، بڑا اچھا فائدہ، کب تک؟ الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، الی اجل، ایک وقت تک، مسمى، مقرر، وَيُؤْتِي، اور وہ دے گا، آتا یؤتی، اور وہ دے گا، کل ذی فضل فضلہ، ہر فضل والے کو اس کا فضل، اور وہ ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ، تو بے شک میں ڈرتا ہوں، عَلَيْكُمْ، تم پر، عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، بڑے دن کے عذاب سے، اور اگر تم پھر جاؤ تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو بڑے دن سے مراد کیا لیا گیا؟ مطلب قیامت کا دن۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھ لیجئے مکی صورتیں ہیں، قیامت کے دن کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، قرآن مجید کا ذکر ہے، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذکر ہے، اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ذکر ہے۔ تو یہ مکی صورتوں کے موضوعات ہیں جن کے اندر ایمانیات کثرت کے ساتھ اور عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا، خبردار، جان لو، متنبہ ہو جاؤ، انہم، بے شک وہ، یثنون صدورہم، لپیٹتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اس سے چھپیں، وہ اپنے آپ کو لپیٹتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے چھپیں۔ الا، خبردار، جان لو، حین یستغشون ثیابہم، جب وہ ڈھانپتے ہیں اپنے کپڑوں کو، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ مطلب بعض لوگوں کا یہ رویہ دیکھنے میں آیا کہ وہ حد درجے کی احتیاط برتنے لگے اور دل میں یہ نیت تھی کہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپا لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو وہ پوشیدہ کرتے ہیں یا اعلانیہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، نہ صرف اعلانیہ پوشیدہ کو بلکہ وہ تو انہ علیم، بے شک وہ تو خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے۔ تو مطلب اشارہ کیا دے دیا گیا؟ مطلب جو اللہ سینوں کی، دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس کے سامنے تمہارے ظاہری اعمال کیا چھپے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز کو کیا ہے؟ جانتا ہے۔ یستغشون کا مطلب، یستغشون، وہ ڈانپتے ہیں اپنے کپڑوں کو، مطلب اپنے جسموں کو اپنے کپڑوں سے چھپاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ جو ہمارا 11واں
پارہ تھا یہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب ہم 12ویں پارے کو شروع کرتے ہیں۔ 12واں پارہ ہے، سورۃ ہود ہے، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 222 ہے۔ اس صفحے پر آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 12 تک ان 7 آیات کو بیان کیا گیا، مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا۔ تو چلتے ہیں پہلے موضوع کی طرف۔ اشارہ ہے رزق اللہ کا، خالق وہی۔ موضوعات دیکھیے کہ ہر کسی کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے، اللہ کے عرش کا ذکر ہے، پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا، اور یوم البعث کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ جی اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے زمین میں کوئی چلنے والا، من دابہ۔ آج آپ کو ایک نکتے کی بات بتانے والا ہوں کیونکہ آپ قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ ہیں، شاید اس سے پہلے میں نے اس بات کا کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن اب ماشاءاللہ آپ سینئر اسٹوڈنٹس ہو چکے ہیں۔ دیکھیے دابہ اس کا لفظی مطلب ہے چلنے والا، لیکن میں نے اس کا ترجمہ کیا نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر، الا مگر علی اللہ رزقھا، اللہ ہی پر ہے اس کا رزق۔ کوئی بھی زمین پر چلنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو میں نے تاکید سے ترجمہ کیا کوئی بھی، اینی ون، یہ ترجمہ کہاں سے آیا؟ قاعدہ سن لیجئے، دابہ چیٹ میں بتائیے، دابہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ دابہ جو ہے یہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ دیکھیے آپ لوگ لیول 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں کیا لگانا پڑتا ہے؟ الف لام۔ محمد کبیر خان ہے ماشاءاللہ، سسٹر زیبا ہیں، آمینہ ہے ماشاءاللہ، تینوں کے جواب درست ہے کہ یہ نکرہ ہے۔ بولے یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، دابہ نکرہ ہے۔ تو جب بھی عربی زبان میں نکرہ سے پہلے آ جائے من، عربی زبان میں نکرہ سے پہلے من آ جائے تو بات میں عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب آپ کہتے ہیں کوئی بھی زمین پر چلنے والا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ نکرہ کوئی بھی اسم جو نکرہ اس سے پہلے من آئے تو آپ غور کریں گے الفاظ میں بڑی تاکید پیدا ہوگی، مطلب ان تمام کو اپنے اندر اس نے شامل کر لیا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے زمین پر چلنے والا مگر کوئی چرین پرین جانور انسان جنات کچھ بھی، الا علی اللہ رزقھا، مگر اللہ ہی پر ہے اس کا رزق۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مستقرہا، اس کے چلنے پھرنے کی جگہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا، یا مستقر کا مطلب ٹھکانہ بھی کیا گیا، اس کا ٹھکانہ جانتا ہے اللہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، مستودعها اس کے سونپے جانے کی جگہ، کلن تمام ہر چیز، فی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں ہے، ہر چیز ایک واضح کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ اب دیکھیں دو الفاظ آئے، مستقر اور مستودع، تو مستقر کا کیا مطلب ہے اور مستودع کا کیا مطلب ہے؟ تو جان لیجئے، مستقر کا مطلب ہے بعض نے اس سے مراد لیا ماں کا رحم، مستودع کا مطلب مراد لیا باپ کی صلب، بعض نے اس سے مراد لیا مستقر سے جو زیادہ حدیث کے زیادہ قریب ہے، جس کو اکثر مفسرین نے درست کہا، مستقر کا مطلب ہے ماں کا رحم، اللہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور مرنے کے بعد کوئی بھی ذی روح چیز، حرکت کرنے والی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز، مستودع مرنے کے بعد جو جہاں پر اس کو سونپا گیا، کس مٹی کے اندر وہ مٹی بنی اللہ یہ جانتا ہے۔ مطلب غور کریں، اللہ پیدائش سے پہلے کے بھی امور کو جانتا ہے، چاہے وہ ماں کا رحم ہو، باپ کی صلب ہو، اور اللہ اس کے مرنے کے بعد جو اس کے سونپنے کی جگہ ہے مستودع، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل فی کتاب مبین، یقین جانیے بڑی مضبوط آیات ہے، بڑی مضبوط آیات ہے یہ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کتنے دنوں میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، اور تفصیل سے یہ ذکر گزر چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر۔ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کی
احادیث کے اندر بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ جو اللہ کا عرش ہے وہ کہاں پر تھا؟ پانی پر. زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا. اب دیکھیے اللہ کے عرش کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر آ گیا. وہی قاعدہ یہ لے آئیے وہ جو امام مالک کا ایک قول بیان کیا تھا کہ جو اللہ کا عرش ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اللہ کا عرش ہے، اس سے پہلے وہ پانی پر تھا، اللہ کا عرش ہے. اچھا اب وہ عرش کیسا ہے؟ واللہ عالم، جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے. عرش کا ہونا یہ معلوم ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا، ہمارا ایمان ہے کہ عرش ہے. کیسا ہے؟ واللہ عالم، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. نہ ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کے عرش جیسا ہے، اور نہ ہی ہم اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا عرش ہے، کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. واللہ عالم، اس کی تفصیل نہیں آئی، بس جو ذکر آیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ ہم اس کے بارے میں زیادہ سوالات کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہیں کیے. اچھا اب اللہ نے کیوں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ حکمت بیان کی، لیبلوا، تاکہ وہ آزمائے کم تمہیں. چیپٹر کیا ہے؟ بلا یبلو، دعا یدعو، فعل مضارع سے پہلے لام آیا تاکہ، وجہ بتانے کے لیے لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. کیا آزمائے؟ ایکم احسن عملا، ایکم تم میں سے کون ہے، احسن زیادہ اچھا، عملا عمل کے اعتبار سے، تم میں سے عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے، تم میں سے عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے. اللہ اکبر. یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا، سورۃ الملک کی ابتدا میں بھی اللہ نے یہی فرمایا نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کرنے کے اعتبار سے. اب دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، بلکہ یہ کہا کون زیادہ اچھا ہے عمل کرنے کے اعتبار سے. احسن، ازید نہیں کہا، زیادہ. اسم تفضیل آیا، مطلب احسن زیادہ اچھا. تو پتہ چلا ہمیں اس چیز کی حرص نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل سب سے زیادہ ہونا چاہیے. ہمیں اس چیز کی حرص ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل سب سے اچھا ہونا چاہیے، اخلاص کے اعتبار سے، سنت کے مطابق اس عمل کو کرنے کے اعتبار سے. یاد رکھیے احسن عمل وہ ہوتا ہے، نمبر ایک جو اللہ کے لیے کیا جائے، نمبر دو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ خیرات، آپ کی تمام وہ تب اچھی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کو کیا گیا. ایکم احسن عملا. اللہ نے فرمایا وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں انکم مبعوثون، بے شک تمہیں اٹھایا جائے گا. مبعوثون اسم مفعول ہے، بعث یبعث سے، اسم مفعول مبعوث، جمع مبعوثون، بے شک تمہیں اٹھایا جائے گا. من بعد الموت، موت کے بعد. تو مشرکین مکہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافی لوگ ضرور کہیں گے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر کھلم کھلا واضح جادو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، مطلب زندہ کیا جائے گا، قبروں سے تمہیں یا زمین سے اٹھایا جائے گا، تو کافر لوگ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہیں، جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر اخرنا، سلم یسلم کے اسٹائل پر اخرا یؤخر سے اخرنا، اور اگر ہم مؤخر کریں، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کریں، الی امت معدودہ، یہاں پر امت گروہ کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر امت ایک ٹائم پیریڈ کے معنی میں ہے، ایک مدت. ٹھیک ہے جی. سورۃ یوسف کے اندر بھی ذکر آئے گا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وہ جو بھول گیا تھا جیل سے نکلنے کے بعد، اس کو ایک زمانے کے بعد جا کر یاد آیا کہ جیل میں مجھے ایک شخص ملا تھا.
الی امت معدودہ، اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کریں، مؤخر کا مطلب لیٹ کرنا، اگر ہم ان سے عذاب دیر کریں، اس میں لیٹ کریں، الی امت معدودہ، امت کا مطلب ایک وقت، معدودہ گنتی کیا گیا، معدودہ گنتی کیا گیا مطلب ایک مقرر گنتی کیا گیا وقت تک ہم ان سے اگر لیٹ کریں، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، ما یحبسہ، کس نے اس کو روک لیا ہے، اب عذاب کو کس نے روک لیا ہے، اللہ اکبر۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے تو وہ آگے سے کہتے ٹھیک ہے آپ اللہ کا عذاب لے کر آئیں، کس چیز نے عذاب کو روکا ہوا ہے، کیوں آپ ہم پر اللہ کا عذاب نہیں لا رہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان سے ایک خاص مقرر وقت تک عذاب کو تاخیر کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کس نے عذاب کو روکا ہوا ہے، الا، خبردار، یوم یأتی، جس دن آئے گا، ہم، ان کے پاس، جس دن ان کے پاس آئے گا، لیس مصروفا عنہم، لیسا تو نہیں، مصروفاً پھیرا جائے گا، صرف یصرف سے اسم مفعول ہے، مصروفاً نہیں پھیرا جائے گا، عنہم ان سے، وحاق بہم، اور گیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جو وہ استہزاء کیا کرتے تھے، جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہی ان کی باتیں ان کو گیر لیں گی، مطلب ان کی انہی باتوں کی وجہ سے تو ان پر عذاب آئے گا کہ وہ ایک انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، ایمان نہ لانا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا مذاق بھی اڑایا کرتے، تو یہی چیز ان کو گھیر لے گی۔ تو جس دن اللہ کا عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، اس عذاب کو پھیرا نہیں جائے گا۔ ہاں جی، پچھلے سیشن میں گزرا، دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے ایکٹیو تھے، صرف ایک قوم ہے جسے اللہ کا عذاب آنے کے بعد پھیر دیا گیا، صرف ایک قوم جس کو استثناء حاصل ہے، ورنہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ عذابوں کو پھیرا نہیں جاتا۔ ماشاءاللہ، عاطف واجد ہیں، جواب درست ہے، سسٹر زیبا ہیں، جواب درست ہے، در شہوار ہے، جواب درست ہے، ماشاءاللہ 3 میں نے نام لے لیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے ان سے عذاب کو پھیر دیا گیا، جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا۔ اب یہاں پر یعنی یہ جو آیات ہیں نا، اکثر علماء کرام اپنے لیکچرز کے اندر، اپنے دروس کے اندر ان آیات کو بیان کرتے ہیں، ان 3 آیات کو بڑے غور سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ان کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر پائے جانے والی لوگوں کی ایک حالت کو بیان کیا گیا ہے، ایک کنڈیشن کو بیان کیا گیا، آپ دیکھیں اور آپ خود سے کہیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم چکھائیں، اذقنا، اذاقا یذیقو، اسلم یسلمو کے سٹائل پر کمزور فعل ہے، اذاقا یذیقو سے فعل ماضی اذقنا، اور اگر ہم چکھائیں الانسان، انسان کو، منا، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، اگر ہم انسان کو کوئی رحمت چکھائیں، اچھا مطلب اس پر کوئی فضل کریں، انعام کریں، ثم، پھر، نزعنا، ہم کھینچ لیں، ہاں اس رحمت کو، منہ، اس انسان سے، پھر ہم اس رحمت کو اس انسان سے کھینچ لیں، اٹھا لیں، مطلب پہلے انسان کو کوئی رحمت ملی، پھر اللہ کی طرف سے اس رحمت کو لے لیا گیا، انہ، بے شک وہ انسان، لا یئوس، البتہ مایوس ہو جاتا ہے، کفور، ناشکرا۔ جب انسان پر کوئی رحمت ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اللہ اس رحمت کو اٹھا لیتے ہیں، تو وہ نمبر 1 مایوس ہو جاتا ہے، نمبر 2 ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اب اگلی حالت دیکھیے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم چکھائیں اس کو، مطلب انسان کو، نعماء، نعمت، اور اگر ہم چکھائیں اس انسان کو نعمت، کب، بعد ضراء، نقصان کے بعد، تکلیف کے بعد، بعد ضراء، تکلیف کے بعد، اگر ہم اس انسان کو تکلیف کے بعد نعمت چکھائیں، اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا مست ہو، جو اس کو چھوئی تھی، مطلب جو تکلیف اس کو چھوئی تھی، اس تکلیف کے بعد اگر ہم اس کو کوئی نعمت چکھائیں، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مطلب جو تکلیفیں ہیں وہ مجھ سے دور ہو گئیں، ذَهَبَ چلی گئیں، السَّيِّئَاتُ تکالیف، عَنِّي مجھ سے، پھر وہ یہ
شیخیاں مارنے لگتا ہے کہ مجھ سے تکالیف ساری چلی گئی، تکالیف تو ساری مجھ سے چلی گئیں، انہو بے شک وہ لافارحن، لافارحن کا مطلب کیا ہے جی؟ یعنی فرحان خوش ہونے کے معنی میں ہے نا، فارحن کا مطلب بہت خوش ہو جاتا ہے، فخور تکبر کرنے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، شیخیاں مارنے لگتا ہے۔ وہ فارحن کا مطلب اترانا بھی کیا گیا، وہ اترانے لگتا ہے اور فخر و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الا الذین صبروا، ہاں کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، نعمت کے وقت یا آزمائش کے وقت۔ فرمایا الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے جی؟ مغفرت ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر جی۔ نعماء، نعمت ان کی جمع ہے جی۔ تو اب دیکھیں دو حالتیں ہیں انسان کی، اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو مایوس ہو کر ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نعمت آتی ہے وہ آزمائش اگر نعمت میں بدل جاتی ہے تو پھر فخر و تکبر کرنے لگتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیسے قارون نے نہیں کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ تو میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ کتنا اچھا ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، کہ اگر اسے اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ نعمت ہوئی شکر کیا خیر، آزمائش آئی صبر کیا خیر۔ اللہ اکبر۔ یقین جانیے یہ جو دو کیفیات ہوتی ہیں نا، خوشی کی کیفیت یا غم کی کیفیت، ان کے اندر اپنے ضبط کو برقرار رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، صحیح اللہ نے فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، صبر کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے، مطلب جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں انہیں ان کا رب ضرور یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں اور نعمت کے وقت اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ وہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے جو ایک بڑے بادشاہ اور شاعر گزرے ہیں بہادر شاہ ظفر، ان کا ایک شعر بھی ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، خواہ وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے جوش میں یاد خدا نہ رہی، جسے سوری میں شعر بھول گیا دوسرا مصرع، کافی عرصے بعد میں ذہن میں آیا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش اور تیش یہ دو حالتوں میں اگر اسے اللہ کی یاد بھول گئی تو ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے وہ کتنا ہی صاحب زکا کیوں نہ ہو۔ زکا کا مطلب ہے ذہانت والا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی صبر کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والوں میں سے بنائے جو ان دونوں کیفیات میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، کیونکہ مشرکین مکہ کی طرف سے تکالیف تھیں تو لازمی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کچھ سما ہوتا، قرآن مجید میں یہ نازل ہوتا، اور قرآن مجید کے نزول کا 23 سالوں میں جو قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو جو علماء نے مختلف مقاصد بیان کیے ان میں ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ نزول وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے تسلی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یقین جانے صحابہ کہتے ہیں جی دن وحی نازل ہوتی ہے ہمارے لیے عید کا دن ہوتا، اتنی ہمیں خوشی ہوتی، ایک دوسرے سے پوچھتے بتاؤ آج کیا وحی نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ سے سچی محبت کرنے والے تھے، اللہ کے پیغام پر خوش نہ ہوتے تو کیا ہوتے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ،
پس شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں بعد ما یوحا الیک بعض وہ جس کی وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض وہ جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کو چھوڑنے والے ہیں، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اور آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے، وَضَائِقٌ اور تنگ ہونے والا ہے، بِهِ اس کے ساتھ، صدرُكَ آپ کا سینہ۔ اچھا جی، کس چیز پر تنگ ہونے والا ہے؟ ان یقولوا یہ کہ وہ کہیں گے لولا انزل علیہ کنز کیوں نہیں نازل کیا گیا، انزلہ اسلم یسلم کے اسٹائل پر، انزل ینزل سے فعل مجہول ہے پیسو وائز، کیوں نہیں نازل کیا گیا علیہ ان پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنزن کوئی خزانہ۔ یہ ان کی پہلی بات ہے مشرکین مکہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا گیا اگر نبی یا رسول ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس دنیا کا مال کثرت کے ساتھ ہے اس کو نبی یا رسول ہونا چاہیے تھا، سردار ہونا چاہیے تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، او جاء معہ ملک یا آتا معہ ان کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک فرشتہ، لام کی زبر کے ساتھ ہو تو فرشتہ اور لام کی زیر کے ساتھ ہو ملک تو بادشاہ۔ تو پہلا اعتراض یہ وہ کرتے کہ اگر محمد بن عبداللہ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں رسول ہیں اللہ کے تو کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا ان پر، کوئی فرشتہ کیوں نہیں ان کے ساتھ آیا تاکہ ہم یقین کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ نے تسلی دی انما انت نذیر، بس آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ نذیر کا مطلب ڈرانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، ہر چیز پر جو کارساز ہے وہ تو اللہ ہے، مطلب وہ ہدایت پر آئیں نہ آئیں یہ آپ کی سردردی نہیں، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ ہاں جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 223 کی طرف چلیں، صفحہ نمبر 223 ہے، 12واں پارہ چل رہا ہے، سورۃ ہود ہے، اس صفحے پر آیت نمبر 13 سے لے کر 19 تک آیات ہیں، مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اور قرآن کا جو تیسرا چیلنج ہے، اس سے پہلے آپ 2 چیلنج پڑھ چکے ہیں، جلدی کے ساتھ لکھیں، میں صرف 3 لوگوں کا نام لوں گا کہ پہلے 2 چیلنج کس کس صورت میں گزرے ہیں۔ پہلے 2 چیلنج آپ پڑھ چکے ہیں، آج قرآن کا تیسرا چیلنج ہے 10 صورتیں لانے کے بارے میں۔ پہلے جو 2 چیلنج تھے وہ ایک صورت لانے کے بارے میں تھے، آج کا چیلنج ہے 10 صورتیں لانے کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں ان کا نام لوں گا جن کا جواب مکمل ہوگا ایک ہی میسج میں، مکمل جواب ایک ہی میسج میں ہوگا کہ 2 چیلنج کن 2 صورتوں میں گزرے ہیں۔ سب سے پہلے جن کی طرف سے درست جواب آیا وہ ہیں رشید کی آئی ڈی ہے، اور اسی طرح اچھا باقی نا ایک والے بہت درست ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سورۃ البقرہ، کچھ کہہ رہے ہیں سورۃ یونس۔ سہیل احمد صاحب ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے، ایک ہی میسج میں سورۃ البقرہ اور سورۃ یونس جو آپ نے پڑھی ہے لاسٹ سیشن میں، آپ کو پتہ ہے وہ تینوں جگہ میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی، سورۃ البقرہ، سورۃ یونس، اور تیسرا چیلنج ہے سورۃ ہود میں۔ اللہ نے فرمایا ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں افتراہ کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہے، یعنی قرآن کو، ہو مطلب قرآن کی طرف کہ اس قرآن کو گھڑ لیا گیا ہے۔ قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے فَأْتُو آؤ نہیں بلکہ لے آؤ، فَأْتُو کا مطلب کیا کیا گیا، لے آؤ، بِعَشْرِ سُوَرٍ 10 صورتیں، سورتن کی جمع سور، 10 صورتیں لے آؤ، مثلہ اس جیسی، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، مفتریاتن گڑی ہوئی، مفتریاتن گڑی ہوئی، اسم مفعول ہے، اسم مفعول سے مونس جمع ہے کہ اگر تم کہتے ہو یہ قرآن گڑا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کو اپنی طرف سے گڑ لیا ہے، تو تم بھی اس قرآن جیسی 10 صورتیں گڑی ہوئی لے آؤ، وَدْعُوا اور پکارو، من استطعتم جو تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن جن کی طاقت رکھتے ہو ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر وہ نہ جواب دے سکیں آپ کا، چیپٹر کیا استجابہ یستجیبو
استغفر یستغفر کے سٹائل پر فعل مضارع ہے، نون گر گیا لم کی وجہ سے، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا پس اچھا یہ اصل میں تھا ان لم، ان پس اگر، لم یستجیبوا وہ نہ جواب دے سکے لکم آپ کا، فَعْلَمُوا تو جان لو یقین کر لو، اگر وہ نہ جواب دے سکے تو اپنے یقین میں اضافہ کر لو، یقین کر لو کیا، انما انزل بعلم اللہ کہ یہ تو بس اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، انما انزل کہ نازل کیا گیا بعلم اللہ اللہ کے علم سے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اس کے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا پس ہو تم اسلام قبول کرنے والے، لفظی مطلب ہو سکتا ہے ہو تم سر جھکانے والے، کیونکہ اسلام کا مطلب سر تسلیم خم کرنا، اسلام کا مطلب سر جھکانا، تو ہو تم سر جھکانے والے، ہو تم بات ماننے والے، اسلام قبول کرنے والے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں بھی، آپ سورۃ البقرہ کے تیسرے پیج کے بالکل آخر میں چلے جائیے گا جہاں پر قرآن کا چیلنج ہے ایک سورت لانے کا، اس کے بعد جو کفار ہیں مطلب جو اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے کفار، ان کے لیے عذاب کا ذکر ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے بشارت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی چیلنج کے بعد دونوں گروہوں کا ذکر ہے، کفار کا اور اہل ایمان کا۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا، ارادہ یرید، اسلم یسلم کے سٹائل پر کمزور چیپٹر ہے، من کان یرید جو چاہتا ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وہ زینتہا اور اس کی خوبصورتی زینت، نوفی الیہم اعمالہم ہم پورا دیں گے الیہم ان کی طرف اعمالہم ان کے اعمال، فیہا اس دنیا میں، جو دنیا کی زندگی میں، جو دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دنیا میں دیں گے، وہم اور وہ فیہا اس دنیا میں لا یبخسون کوئی کمی نہیں کیے جائیں گے، فعل مجہول ہے پیسو وائز، لا یبخسون کوئی کمی نہیں کیے جائیں گے، اس دنیا میں کوئی کمی نہیں کیے جائیں گے وہ۔ اب دیکھیں اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد یا تو ریاکار ہیں، یا پھر دین کے بدلے میں دنیا کے لالچی ہیں، یا پھر یہود و نصارہ ہیں، مطلب جو اپنے عمل کے بدلے میں دنیا چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم انہیں دنیا دے دیں گے۔ اللہ اکبر، آپ یقین جانیے بعض اوقات کوئی کافر انسان اتنی محنت کرتا ہے اور وہ دنیا کے اندر بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے انہوں نے دنیا چاہی، اللہ نے انہیں دنیا دے دی، دنیا میں اللہ انہیں کوئی کمی نہیں کرے گا، لیکن یاد رکھیے کسی کو دنیا کا زیادہ مل جانا یہ اللہ کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ پلاتا، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا جو دنیا چاہتا ہے، مطلب اگر کوئی اپنے اعمال کے ذریعے ریاکاری چاہتا ہے تو ٹھیک ہے ہم اسے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیں گے، مطلب وہ لوگوں کی تعریفیں چاہتا تھا، دنیا میں اس کی کمال درجے کی تعریفیں کی گئیں، نوفی الیہم اعمالہم ہم پورا دیں گے ان کے اعمال، فیہا اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون انہیں کوئی کمی نہیں کی جائے گی دنیا میں، اللہ اکبر۔ جی عاطف واجد صاحب، کیا ہم اللہ سے دین دنیا مانگ سکتے ہیں؟ تو بالکل مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہماری دعا کیا ہونی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ دے۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے دین کے بدلے میں صرف اور صرف دنیا چاہتے ہیں، ہر طرح کے عمل کے بدلے میں صرف دنیا چاہتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جو لیس لہم فی الآخرۃ الا النار نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے، آگ کے علاوہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، وحبط ما صنعوا اور ضائع چلا گیا، حبط ضائع چلا گیا، ما صنعوا جو انہوں نے کیا تھا، فیہا اس دنیا میں، جو انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا وہ ضائع چلا گیا، حبط یحبط سمیع یسمع کے سٹائل پر ہے، وباطل اور
باطل جانے والا ہے، ضائع جانے والا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے۔ مطلب اگر ان کے عمل اچھے بھی تھے تو ان کا مقصد جو تھا، ان کی نیت جو تھی وہ دنیا تھی، انہیں اللہ نے دنیا دے دی۔ اب آخرت میں ان کے علاوہ، ان کے لیے آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ان کا کیا درا سب کیا ہوا، ضائع گیا۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیت جس کے اندر اللہ کی طرف سے دلیل کا ذکر ہے۔ اس دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید ہے۔ اسی طرح تورات کا ذکر ہے، کتاب موسیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا افمن کان علی بینۃ، کیا پس وہ جو ہوا علی بینۃ، دلیل پر، من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، کیا پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، دیکھیے یتلو، تلا، یتلو، دعا، یہ دو کے اسٹائل پر ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، لیکن یہاں پر اس کا مطلب تلاوت کرنا نہیں ہے۔ یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے معیت میں، ساتھ کے معنی میں۔ وَيَتْلُوهُ، اور اس کے ساتھ ہے شاہدن، ایک گواہ۔ شاہد کا لفظی مطلب گواہ، منہ، اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے دلیل پر ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہے۔ اس گواہ سے مراد میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید ہے۔ کیا وہ جو دلیل پر ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہے، یہ تو اب کی بات ہے، یعنی یہ قرآن مجید کا زمانہ۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، امام و رحمہ، امام کا مطلب پیشوا، امام۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی وہ پیشوا بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، مطلب جو قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہیں، اور ان کی نہ صرف دلیل بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ گواہ بھی ہے، وہ قرآن مجید پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے، قرآن کا انکار کرے، مِنَ الْأَحْزَابِ، جماعتوں میں سے، اور جو قرآن کا انکار کرے مختلف گروہوں میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو اس کا وعدہ آگ ہے۔ فَالنَّارُ، پاس آگ ہے، مَوْعِدُهُ، اس کا وعدہ۔ جو مختلف گروہوں میں سے، چاہے وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، کوئی بھی گروہ ہے، غیر مسلم ہے، جو انکار کرے، اس کے ساتھ کفر کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ البقرہ میں بھی اور ایک اور سورت میں بھی یہ ٹاپک پہلے گزر چکا ہے، غالباً سورۃ البقرہ کی 60 یا 62 نمبر کی جو آیت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی یہودی یا نصرانی جس نے میرے بارے میں سنا اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ اہل النار میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو اس کا وعدہ آگ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، پس آپ شک میں نہ ہو جائیں، مریہ کا مطلب شک، پس آپ ان کے بارے میں شک میں نہ ہو جائیں۔ فلا تکو، فلا تکو اصل میں تھا فلا تکن، کانا یکونو سے ہے فلا تکن، وہ نون گر گیا ایک قاعدے کی وجہ سے، تو کیا ہو گیا؟ فلا تکو، پس آپ نہ ہو جائیں، فی مریتن، شک میں، من ہوں، اس سے، انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے، لیکن اکثر لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر مریا اور ریب دونوں ہی شک کے معنی میں یوز ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں شک کا لفظ بھی شک کے معنی میں ہی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے بہت ہی اس میں دقیق قسم کا فرق ہے، اگر ہم اس میں جانا چاہیں تو وہ یعنی ایک طویل ٹاپک ہو جائے گا، لیکن ترجمے کے اعتبار سے یہ تینوں شک ہے، شک، ریب، مریا۔ اللہ نے فرمایا ومن اظلم، اور کون ہے اس سے بڑا ظالم، ممن افترا، اس شخص سے جو گڑ لیتا ہے، من کا مطلب یہاں جو، افترا باندھتا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ،
اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مطلب اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یعرضون، دیکھیں فعل مجہول ہے پیسیو وائز، عرض یعرضو سے پیسیو وائز، یعرضون، یہی وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے علی ربہم، اپنے رب پر، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے، شہید ان کی جمع اشہاد یا شاہد کی جمع اشہاد، گواہ کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا. گواہ بھی آ کر گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا. الا، خبردار، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. کون ظالم لوگ؟ الذین یصدون، ان کی یہاں پر دو نشانیاں بیان کی گئیں. الذین یصدون، صد یصد سے فعل مضارع، جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. بلکہ تین نشانیاں، پہلی اللہ کی راہ سے روکنا، نمبر دو وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. یبغون کا مطلب تلاش کرنا، یبغونہا، اس اللہ کی راہ میں تلاش کرتے ہیں، عِوَجًا کہتے ہیں ٹیڑھا پن. نمبر تین وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. تو ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اور یہ موضوع پہلے بھی آپ کے علم میں ہے، گزر چکا ہے. تو چلیے چلتے ہیں صفحہ نمبر 224 کی طرف، پارہ نمبر 12 ہے، اس میں آیات 20 سے لے کر 28 تک کی یہ 9 آیات ہیں جن کو مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا. پہلے جو 2 موضوعات ہیں وہ کفار کے بارے میں اور اہل ایمان کے بارے میں ہیں، اور جو اگلے دونوں موضوعات ہیں وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں. تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن آج قدر تفصیل کے ساتھ ہے، بلکہ شاید بعض علماء کے مطابق جو سب سے تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا وہ سورۃ ہود کے اندر ہے. تو آپ دیکھیں گے اس کی آیت نمبر 25 سے جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر شروع ہوگا. جی، اور میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ سوال بھی بعض اوقات ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو گزر بھی چکا ہے. حضرت یعنی جو سورۃ یونس ہے، سورۃ یونس کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر گزرا، دوبارہ یہ واقعہ جب بھی، میں نے کہا کہ آپ اس پر غور و فکر کیا کریں، جب بھی کسی نبی یا رسول یا اس کی قوم کا ذکر کسی صورت میں ریپیٹ ہوتا ہے تو ایک نئے لیسن کے ساتھ ریپیٹ ہوتا ہے، ایک نئے سبق کے ساتھ ریپیٹ ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں آج کے لیسن میں کیا سبق ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں. آگے چل کر وہ آئے گا. اللہ نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ جو کفار ہیں یہی وہ لوگ ہیں، لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ نہیں ہے، لم یکونوا نہیں ہے، یہ کانا یکونو سے فعل مضارع جمع ہے، شروع میں لم آیا نون گر گیا، لم یکونو نہیں ہے وہ سب، معجزین فی الارض، زمین میں معجز کرنے والے، مطلب اللہ کو نعوذ باللہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. معجزین، اعجزا یعجزو، اسلم یسلمو کے اسٹائل پر اعجزا یعجزو سے اسم فاعل ہے معجز اور اس کی جمع معجزین، یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں زمین میں اللہ کو. وَمَا كَانَ لَهُمْ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من اولیاء، کوئی مددگار، کوئی حمایتی، ولی ان کی جمع اولیاء، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار حمایتی نہیں ہوگا. یضاعف لہم العذاب، دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب. یضاعف کا مطلب دگنا دیا جائے گا. یہ چیپٹر کون سا ہے؟ ضاعف یضاعف، حاسب یحاسب، حاسب یحاسب سے فعل مجہول ہے پیسیو وائس، یضاعف دگنا دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، العذاب عذاب کو ڈبل کر دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا. ما كانوا يستطيعون السمع، نہیں وہ استطاعت رکھتے تھے سننے کی، وما كانوا يبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھا کرتے تھے، مطلب سنتے تھے لیکن حق بات ان کے کانوں میں نہ پڑتی.
دیکھتے تھے مطلب حق کو پہچاننے کے لیے وہ سمجھے اندھے تھے، جو موضوع پہلے بھی گزر چکا ہے. سمن بکمن عمیون، 3-4 مرتبہ یہ ٹاپک ہمارا گزر چکا ہے. اولئک الذین، بارک اللہ فیکم، بالکل معجزہ بھی اسی چیپٹر سے ہے. اعجز یعجزو سے معجزہ، وہ کیا ہے؟ اسم فاعل مؤنث، معجز سے معجزہ، عاجز کرنے والا. کیونکہ جب کسی نبی یا رسول پر معجزے کا ظہور ہوتا ہے تو عام انسانوں کی عقلیں عاجز آ جاتی ہیں ویسی کوئی چیز لانے سے، جیسے کہ جادوگر عاجز آ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے سامنے. اللہ اکبر. نبی اور رسول میں فرق، تو بعض علماء نے یہ فرق بیان کیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو لے کر چلتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر نئی شریعت نازل کی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. انفسہم، اپنی جانوں کو انہوں نے خسارے میں ڈالا. وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے. پاس کنٹینیوز، ماضی استمراری، جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا. قیامت کے دن، یعنی دنیا میں تو بڑی باتیں کیا کرتے تھے، کیا قیامت کے دن بھی ایسی باتیں کر سکیں گے؟ نہیں. لا جرما، یہاں پر لا نافیہ نہیں ہے، نفی کے معنی میں نہیں ہے. لا یہاں پر نفی کے معنی میں نہیں ہے. لا جرما ضروری ہے ہر حال میں. انہم، یاد رکھ لیجیے یہ دو لا ہیں، لا یزالو یا لا جرما. یہاں پر لا کا مطلب نہیں ہوتا. لا جرما ضروری ہے یا ہر حال میں. انہم فی الاخرتی، یہ کہ وہ آخرت میں ہم الاخسرون، وہی ہوں گے زیادہ خسارہ پانے والے. اخسر کی جمع اخسرون، اسم تفضیل اخسر، زیادہ خسارہ پانے والا، اور جمع اخسرون. آخرت میں وہی ہیں زیادہ خسارہ پانے والے. تو یاد رکھیے دنیا میں جو خسارہ پانے والے ہیں وہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والے ہیں. اس خسارے سے مراد دین کا خسارہ. اب جب اہل کفر کا ذکر گزرتا ہے تو قرآن مجید کے اکثر مقامات پر یا 90% اہل ایمان کا ذکر بھی آتا ہے، دونوں گروہوں کا ذکر آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 23 میں اہل ایمان کا ذکر کیا. لا جرما، یہ دونوں مجموعہ ہے، صرف جرما کا ترجمہ نہیں کر سکتے. لا جرما دونوں مل کر اس کا مطلب بنتا ہے ضروری ہے یا ہر حال میں. اہل ایمان کا تذکرہ آیا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور وہ جھکے. اخبتوا کا مطلب کیا ہے؟ جھکے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف ہی جھکتے رہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے، جنت کے ساتھی، جنت کے اصحاب. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. ہم فیہا خالدون، وہ فیہا اس میں یعنی جنت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھیے جب دو گروہوں کا ذکر گزرا، کفار کا ذکر بھی گزرا، اہل ایمان کا تذکرہ بھی گزرا، تو اللہ نے ایک مثال دی. اللہ نے فرمایا مثل الفریقین، دو گروہوں کی مثال. فریق ایک گروہ، فریقین دو گروہ، دو گروہوں کی مثال. کل اعمی والاصم، اعمی کا مطلب اندھا، اصم کا مطلب بہرا. کل اعمی جیسے کہ اندھا ہے، والاصم اور بہرا ہے، والبصیر اور دیکھنے والا، والسمیع اور سننے والا. اللہ اکبر. مثال کو سمجھے، دو گروہوں کی مثال. کون سے دو گروہ؟ اندھا اور بہرا، دیکھنے والا اور سننے والا. حل یستویانی مثلا، حل یستویانی، استوا یستوی سے تثنیہ یعنی دو کے لیے جو لفظ تھا. آپ نے پڑھا نا لیول 4 میں جو دو کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، فعل مضارع ہے دو کے لیے، یستویانی، اس کا واحد ہے یستوی، یستوی یستویانی. حل یستویانی، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ مثلا مثال میں، کیا یہ دونوں گروہ مثال میں برابر ہیں؟ اندھا اور دیکھنے والا یا بہرا اور سننے والا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ مطلب جب اندھا اور دیکھنے والا یا بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہو سکتے تو ذرا بتلاؤ کہ
یہ اہل کفر اور اہل ایمان آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اہل کفر کی مثال تو اندھوں اور بہروں جیسی ہے، اور اہل ایمان کی مثال تو دیکھنے والوں اور سننے والوں جیسی ہے. یہ آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان مثلا. اللہ اکبر. چلیے جی، اب دیکھیے قرآن کا چیلنج گزرا اور اس کے بعد اہل کفر اور اہل ایمان کا تفصیلی ذکر گزرا. اب شروع ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر. ٹھیک ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر تھوڑی اور ترجمہ میں کرتا جاتا ہوں، کیونکہ ہم پہلے بھی ایک سے زائد بار اس قصے کو پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن جو نئی چیز آئے گی آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف. انہوں نے کیا کہا؟ اپنی قوم کے سامنے کیا دعوت رکھی؟ انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح طور پر میں تمہیں ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم علیم، دردناک عذاب سے. عذاب یوم علیم، وہ جو دردناک دن ہوگا اس کے عذاب سے. میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، مطلب قیامت کا دن. اب جب نوح علیہ السلام نے یہ دعوت رکھی، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، قیامت کی یاد دہانی کروائی، انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اپنے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں. قوم کا رویہ دیکھیے. فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، ان کی قوم میں سے. ان کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا ما نراک، نہیں دیکھتے ہم. اچھا جی، اب دیکھیں یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے. قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لائے اس کی وجوہات بیان کر رہے ہیں. اس کی کیا بیان کر رہے ہیں؟ وجوہات. 4 وجوہات بیان کی. ان 4 وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لا رہے. نمبر 1، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو اپنے جیسے انسان سمجھتے ہیں. ما نراک، نہیں ہم دیکھتے آپ کو، الا مگر، بشرن، انسان، مثلنا، ہمارے جیسا، ہماری طرح کا. یعنی ہم آپ کو اپنے جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں. یہ نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2، وَمَا نَرَاكَ، اور نہیں ہم دیکھتے آپ کو، اتبعک، کہ پیروی کی آپ کی، الا مگر، الذین، وہ لوگ جو، ہم وہ، اراذلنا، ہم میں حقیر ہیں، کم تر ہیں، مطلب فقراء مساکین ہیں، کمزور لوگ ہیں. اے نوح، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تیرے پیروکار جو ہیں، تیری پیروی کرنے والے ہم میں سب سے کم تر ہیں. اراذل، حقیر، کم تر. ظاہر بات ہے اللہ کے ہاں تو وہ کم تر نہیں تھے، لیکن وہ سردار انہیں کم تر سمجھتے تھے دنیاوی مال و دولت کے اندر. بادی الرأی، بادی الرأی کہتے ہیں بڑی ہلکی سوچ بوجھ والے، یعنی کوئی پختہ سوچ بوجھ رکھنے والے نہیں ہیں، بڑی ہلکی سوچ بوجھ رکھنے والے جو ہم میں کم تر لوگ ہیں، وہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں. ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے. یہ 2 باتیں ہیں. نمبر 3، وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، وَمَا نَرَا، اور نہیں ہم دیکھتے، لَكُمْ، تمہارے لیے، عَلَيْنَا، ہمارے اوپر، من فضل، کوئی فضل. ہم نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو ہم پر کوئی برتری حاصل ہے. فضل برتری کے معنی میں، اے نوح، آپ کو ہم پر کوئی برتری نہیں حاصل، ہم آپ پر ایمان کیوں لائے. بل نظنکم، بلکہ ہم آپ کو گمان کرتے ہیں، کاذبین، جھوٹے. کاذب کی جمع کاذبین، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ 4 وجوہات انہوں نے بیان کی. نمبر 1، آپ ہماری طرح کے انسان ہیں. نمبر 2، آپ کی پیروی کم تر طرح کے لوگ کر رہے ہیں. نمبر 3، آپ کو ہم پر کوئی برتری نہیں حاصل، نہ مال و دولت میں، نہ سرداری میں، نہ کسی اور میں. اور نمبر 4، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. ہٹ درمی دیکھیے. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، نبی کا صبر دیکھیے، ایک نبی اور رسول کے صبر کا پیمانہ دیکھیے. قال یا قومی، کہا ہے میری قوم،
ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا. بادی الرأی کا مطلب میں نے بتایا بڑی ہلکی سوچ والے. قال یا قومی کہا اے میری قوم، ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا، ان کنت علی بینۃ من ربی اگر میں ہوا اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا، وآتانی رحمتا اور اس نے دی مجھے رحمت من عنده اپنے پاس سے، اور اس اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی دی، فعمیت علیکم وہ پوشیدہ ہے تم پر. عمیت عمیون اسی سے عمیون کا مطلب اندھا، مطلب اندھا وہ ہوتا ہے جو جس کے لیے سب کچھ پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو، کچھ اسے دکھائی نہیں دیتا. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر بھی ہوا، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوا، اس اللہ نے مجھے رحمت بھی دی ہے، تم پر وہ اگر پوشیدہ ہے، تمہیں وہ دکھائی نہیں دے رہی اللہ کی رحمت یا دلیل، انلزمکموہا کیا میں اسے تمہیں تھونپ دوں، تم پر میں لازم کر دوں. کیا الفاظ کو سمجھیے، کیا نلزمو میں لازم کر دوں، کم تم پر، واو اضافہ ہے، واو کا کوئی مطلب نہیں ہے، نلزمکمو کیا میں تم پر لازم کر دوں اس نعمت کو. تو پتہ چلا یہ 4 الفاظ ہیں، نلزمکم کیا میں اس کو تم پر لازم کر دوں، اس رحمت کو یا اس دلیل کو، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ اور تم اس کو ناپسند جاننے والے ہو. مطلب جب تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو تو میں کیسے تم پر لازم کر سکتا ہوں اس ہدایت کو. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 225 کی طرف چلیے. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، پہلے گزر چکا سورۃ یونس میں، قوم کے لوگوں نے یہ سمجھا تھا نعوذ باللہ کہ شاید نوح علیہ السلام جو ہیں وہ یہ دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے ہمیں اس طرح کی دعوت دے رہے ہیں. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم. اچھا یہ جو یا قومی میں میم کے نیچے زیر ہے نا، اس کا مطلب ہے اصل میں تھا یا قومی، آخر میں یا بھی تھا، ٹھیک ہے، تو وہ یا ایک تجوید کے قاعدے کی وجہ سے گر گیا، لیکن میم کے نیچے زیر ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یا ہے، ترجمے میں وہ آئے گا. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم، لا اسألکم میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ اس پر، مالن کسی مال کا، یہ جو تمہیں میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا. ان اجریہ نہیں ہے میرا بدلہ، الا علی اللہ مگر اللہ پر، میرا بدلہ تو اللہ پر ہے. وما انا اور نہیں ہوں میں بطارد الذین آمنوا دور کرنے والا، طارد کا مطلب ہے دور کرنے والا، الذین آمنوا ایمان والوں کو، میں ایمان والوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آگے ذکر آ بھی رہا ہے ان سرداروں نے یہ کہا تھا اے نو تو اس طرح کر، یہ جو لوگ تجھ پر ایمان لائے ہیں، یہ جو کم تر ہیں لوگ، فقراء مساکین، تو ان کو اپنے آپ سے دور کر تو پھر ہم تجھ پر ایمان لائیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں ایمان والوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں. انہم ملاقو ربہم بے شک یہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، مطلب انہیں رب سے ملاقات کا یقین ہے، آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے. وَلَكِنِّي اور لیکن میں، ارا دیکھتا ہوں، کم تمہیں اور لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں، قومن ایک قوم، تجہلون تم جہالت کر رہے ہو، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کر رہے ہو. یعنی یہ کیسا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو پہلے اپنے پاس سے اٹھاؤ پھر ہم ایمان لائیں گے. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي کون مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، ان طردتہم اگر میں نے انہیں دور کر دیا. طردتو فعل ماضی اور طارد جو اوپر گزرا نا وہ اسم فاعل تھا. اگر میں نے ان کو دور کر دیا تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا. افلا تذکرون کیا پس تم نہیں نصیحت پکڑتے. اللہ اکبر. تو آپ کو یاد ہوگا سیرت نبویہ کے اندر آپ نے یہ واقعہ پڑھا بھی، وہ جو ابو سفیان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت ابو سفیان سے جو ہرقل کے دربار میں سوال ہوئے تھے، ہرقل نے یہ بھی پوچھا تھا ابو سفیان بتاؤ وہ جو مکہ میں جس شخص محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، ان کی پیروی کرنے والے اغنیاء ہیں یا عام لوگ ہیں.
تو انہوں نے کہا نہیں، ان کی پیروی کرنے والوں میں اکثر کمزور لوگ ہیں. تو ہرقل نے کہا تھا ہاں، نبیوں اور رسولوں کی پیروی کرنے والے میں اکثر کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ آپ کہہ لیجئے یہ طریقہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے چلا آ رہا ہے. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ولا اقول لکم، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا لکم تم سے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی یہ کہ میں غیب جانتا ہوں. دو چیزیں. نمبر 3، ولا اقول، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں انی ملک، یہ کہ بے شک میں فرشتہ ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. اللہ اکبر. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. یہ 3 باتیں ہیں، میں ان تینوں باتوں کا دعویٰ نہیں کرتا. نمبر 4، ولا اقول للذین، اور نہ ہی میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، ولا اقول، اور نہ ہی میں کہتا ہوں للذین، ان لوگوں سے جو تزدری اعینکم، حقیر جانتی ہیں تمہاری آنکھیں. نہ ہی میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں. لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی خیر نہیں دے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو اہل ایمان میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے جو خیر ہے وہ اصل میں اہل ایمان ہی کے لیے ہے، وہ اہل ایمان ہی کے لیے ہے. تو اے میری قوم کے لوگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو خیر نہیں ملے گی، ان کو ضرور ملے گی. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ زیادہ جانتا ہے جو ان کی نفسوں میں ہے. اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بما، اس کو جو فی انفسہم ان کی نفسوں میں ہے. انی، یعنی میں یہ چاروں دعوے نہیں کرتا. اگر میں نے یہ دعوے کیے تو پھر انی، بے شک میں، اذن، تب، لمن الظالمین، البتہ ہو جاؤں گا ظالموں میں سے. یعنی یہ کلام بریکٹ میں ہے، یعنی اگر میں نے ایسا کچھ کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، یا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یا میں کوئی فرشتہ ہوں، یا میں ان لوگوں سے یہ کہوں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں کوئی خیر نہیں دے گا، اگر میں نے ایسے کہا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. قالو، اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت دیکھیے، یعنی آپ ان الفاظ کی ذرا بلاغت پر غور کیجئے. یا قومی، یا قومی، یا قومی، اے میری قوم، میری قوم، میری قوم، میرے لوگوں. اللہ اکبر. قالو، انہوں نے کہا، اب قوم کا رویہ دیکھیے، انہوں نے کہا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق تو نے ہم سے بحث مباحثہ کر لیا، فاکثرت جدالنا، بہت زیادہ بحث مباحثہ کر لیا، کثیر سے ہے، تو نے بہت زیادہ ہم سے بحث مباحثہ کر لیا. تو اب کیا کر، تو نے بہت زیادہ ہم سے بحث مباحثہ کر لیا. فَأْتِنَا، فَأْتِی، فا کا مطلب پس، ایتی، لے آ، نہ ہمارے پاس، بیما، اس کو جو تعیدو، تو وعدہ کرتا ہے نہ ہم سے، اب تو وہ لے آ جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. مطلب انہوں نے عذاب کا مطالبہ کر دیا. ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انما یأتیکم بہ اللہ، بس لائے گا تمہارے پاس اسے اللہ. میں اگر چاہوں میں نہیں لا سکتا، اللہ ہی اسے تمہارے پاس لائے گا، انشاء، اگر اس نے چاہا. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہوگے. اسم فاعل معجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہوگے. مطلب جب عذاب آیا تو تم اس عذاب کو عاجز کرنے والے نہیں ہوگے. ولا ينفعکم نصحی، اور نہیں نفع دے گا تمہیں میرا نصیحت کرنا. ان اردت، تو اگر میں ارادہ کروں، ان انصح لکم، یہ کہ تمہیں نصیحت کروں. ان کان اللہ یرید، اگر اللہ نے چاہا، ان یغویکم، یہ کہ وہ گمراہ کرے تمہیں. اغوا یغوی، اسلم یسلم کے سٹائل پر کمزور چیپٹر ہے. اغوا یغوی، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنا چاہا تو میرا نصیحت کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. ہوا ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. پیسیو وائز ہے، فعل مجہول ہے، ترجعون، رجع یرجع سے ترجعون، اور اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا.
تو دیکھیے نبی رسول جب بھی نصیحت کرتے ہیں اپنی اقوام کو تو یوم الآخرہ قیامت کے دن کی یاد دہانی کرواتے ہیں. ام یقولون افترا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گڑھ لیا ہے. قل، اے نو کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گڑھا، فعلی اجرامی، تو میرا جرم، میرا گناہ مجھ پر ہے. علیہ، مجھ پر ہے، اجرامی، میرا گناہ. وانا بریء، اور میں بری ہوں، مما، اس سے جو تجرمون، تم جرم کرتے ہو. اے نو، جو تم گناہ کرتے ہو، جرم کرتے ہو، اے میری قوم، میں اس سے بری ہوں. اور اگر میں نے کچھ اپنے پاس سے گڑھا تو اس کا گناہ میرے ذمہ ہے. اللہ اکبر. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر دی گئی، پیسو وائس فعل مجہول، وحی کر دی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، انہو، یہ کہ لن یؤمنا، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، من قومی کا، آپ کی قوم میں سے. نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر دی گئی کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم میں سے، الا، مگر، من قد آمنا، مگر تحقیق جو ایمان لے آئے. بس نوح جتنے لوگ ایمان جنہوں نے لانا تھا وہ لے آئے، اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا. فلا تبتئس، پس آپ پریشان نہ ہوں، بما کانوا یفعلون، بعض سبب کے معنی میں ہے، بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے. اے نوح، جو وہ کرتے تھے آپ اس کے سبب پریشان نہ ہوں. جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنائیے، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ نے فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے لیے آنکھوں کی صفت بھی ہے، لیکن کیسی ہے واللہ عالم، جیسی اللہ کی شان کے لائق ہے. میں نے کہا اللہ کی جتنی بھی ایسی صفات ہیں، مطلب اللہ کے ہاتھ ہیں، یا اللہ کی انگلیوں کا ذکر ہے حدیث کے اندر، یا یہاں پر بھی اعین، آنکھوں کا ذکر ہے، یہ تمام اعضاء کے اندر ہم اللہ کی تشبیہ بیان نہیں کریں گے کہ نعوذ باللہ انسانوں جیسی ہیں یا نعوذ باللہ ایسی ویسی. کیسی ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہیں. آنکھوں کا ذکر آیا، ہم ایمان لاتے ہیں، نہ ہم کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ہم انکار کرتے ہیں، نہ ہم ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنائیے، فلک کا مطلب کشتی. اصنع فعل امر ہے، صنع یصنع سے اصنع واو لگا تو وصنع، اور بنائیے کشتی. بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق. یعنی وحی کے اندر جیسی کشتی بنانے کا بتایا گیا ویسی کشتی وحی کے مطابق بنائیے. وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور مت مخاطب کیجئے مجھے، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک انہیں غرق کیا جائے گا. اغرق یغرق سے اسم مفعول ہے، مغرقون، بے شک انہیں غرق کیا جائے گا. ظالموں کے بارے میں مجھے مخاطب نہ کیجئے انہیں، بے شک انہیں غرق کیا جائے گا. آخری صفحہ دیکھیے آج کا، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہی چل رہا ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب کبھی بھی، کلما جب کبھی، مرہ گزرا، علیہ ان پر، ملا ان کوئی سردار، من قوم ہی ان کی قوم سے، ان کی قوم کا کوئی سردار گزرا، ساخروا منہ، ساخروا کا مطلب انہوں نے مذاق اڑایا، منہ حضرت نوح علیہ السلام سے، یعنی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق اڑایا، ان کا مذاق کیا. قال، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، ان تسخروا منا، اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا، فإنا نسخر منکم، تو بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو. مطلب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عذاب کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی اگر تم مذاق اڑا رہے ہو تو پھر ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو. فسوف تعلمون، سوف ان قریب کے معنی میں ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ، کس کے پاس، من یہاں کون کے معنی میں ہے، سوالیہ اس کے معنی میں کس کے، یأتی آتا ہے، ہی اس کے پاس، عذاب عذاب، یخزیہ اس کو رسوا کرے گا. اخزا یخزی، اسٹائل کیا جی، اخزا یخزی، اسلم یسلم سے کمزور فعل ہے،
چلو دیکھتے ہیں کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور اترے گا اس پر عذاب المقین، ہمیشہ کا عذاب. دیکھتے ہیں کس کے پاس رسوائی والا ہمیشہ رہنے والا عذاب اترے گا. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، آ گیا ہمارا حکم، ہمارا معاملہ. وفارا، اور پھوٹ پڑا. التنور، تنور، اور تنور پھوٹ پڑا. تنور کی کیا تفسیر ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ حقیقتاً ایک تنور تھا جس میں روٹیاں وغیرہ پکائی جاتی ہیں، اس سے پانی ابلا تھا. بعض نے کہا نہیں، اس سے مراد زمین کے چشمے ہیں، چشموں سے پانی ابل پڑا. اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد پوری زمین ہے، زمین سے پانی ابلا. وفارت تنور. قلنا، ہم نے کہا، قل نحمل فیہا، ہم نے کہا سوار کر لیجئے. احمل لفظی مطلب ہوتا ہے اٹھانا، ٹھیک ہے جی. احمل اٹھا لیجئے، فیہا اس میں یعنی اس کشتی میں. کیا سوار کر لیجئے، کیا اٹھا لیجئے؟ من کلن، ہر چیز سے، من کلن ہر چیز سے، زوجین نثنین، دو دو جوڑے، مطلب دو دو، جوڑا جوڑا. زوج کا لفظی مطلب جوڑا ہوتا ہے. ہر چیز کا جوڑا جوڑا مطلب نر مادہ، میل فیمیل، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس میں سوار کر لیجئے. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو. إِلَّا، مگر، سوائے ان کے، من سبق علیہ القول، جن پر بات سبقت لے گئی، جن پر بات سبقت لے گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے علاوہ باقی گھر والوں کو سوار کر لیجئے. آپ کے میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا جو کنعان تھا، جس کا لقب کنعان تھا، اس کا نام حام تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا. باقی کے 3 بیٹے ایمان لے آئے تھے. اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی جو زوجہ تھی، ان کی بیوی، وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی. تو فرمایا جن پر بات سبقت لے گئی ان کے علاوہ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجئے. وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لیجئے، ان کو بھی سوار کر لیجئے. وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے. وَمَا، پھر اللہ نے بتا دیا، وَمَا آمَنَ مَعَهُ، اور نہیں مان لائے ان کے ساتھ، اللہ قلیل، مگر تھوڑے، تھوڑے ہیں جو ایمان لائے ہیں، تھوڑے ہیں جو ایمان لائے ہیں. ازواج، ازواج کا واحد ہوتا ہے زوج. زوج کا مطلب ایک، زوجین کا مطلب 2، اور ازواج کا مطلب 3 یا 3 سے زیادہ جمع. تو بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام پر صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے، اور بعض روایت کے مطابق ان کی تعداد 100 سے کم ہے. وقال، اور کہا نوح علیہ السلام نے، وقال ارکبوا فیہا، ارکبوا سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں یعنی کشتی میں، کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، مجریہا اس کا چلنا ہے، و مرساہا اور اس کا ٹھہرنا ہے. اللہ کے نام سے ہی اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے. ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور، البتہ معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے. وہی تجری، اور وہ چر رہی تھی. فلک، کشتی کا جو لفظ ہے مونس استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہی آیا، ہوا نہیں آیا. وہی تجری، یجری نہیں آیا، تجری. وہی تجری، اور وہ چر رہی تھی. ہم نے اس کو مجریہا کیوں پڑھا تو یہ آپ کسی قاری صاحب سے پوچھے گا، وہ آپ کو قاعدہ بتائیں گے، ابھی اس کا محل نہیں ہے، ہمارا ٹائم پہلے بھی اوپر جا رہا ہے. وہی تجری، اور وہ کشتی چر رہی تھی، بہم، ان لوگوں کو لے کر یا ان سب کو لے کر، فی موجن، موج میں، سمندر کی موج میں، یعنی وہ جو پانی کی موج تھی اس میں، کل جبال، پہاڑ کی مانند، پہاڑوں کی مانند چر رہی تھی وہ کشتی. اللہ اکبر، یعنی پہاڑوں کی مانند جو موجیں ہیں، پہاڑوں کی مانند موجوں کے اندر وہ کشتی چر رہی تھی. وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ایک کنارے میں تھا. معزل کا مطلب کنارہ، ایک سائڈ پر تھا. یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جائیے. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جائیں. اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جائیں،
کافروں کے ساتھ نہ ہو جائیں. قال بیٹے نے کہا سآوی ان قریب میں پناہ لوں گا. آوی آوا یؤوی سے، آوا یؤوی سے فعل مضارع ہے. آوی ان قریب میں پناہ لوں گا، الی جبل پہاڑ کی طرف، یعصمنی وہ بچائے گا مجھے من الماء پانی سے. میں ایک پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. قال حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں ہے کوئی بچانے والا آج کے دن من امر اللہ اللہ کے حکم سے، الا من رحم مگر جس پر اللہ رحم کرے. یہی بات چل رہی تھی. وحال بینہما اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان الموج ایک موج، وکان من المغرقین اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے. مغرق اغرقا یغرقو سے اسلم یسلم کے سٹائل پر اسم مفعول ہے. مغرقین اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے. آج کے ہماری آخری ٹاپک کو دیکھیے. وقیلا اور کہا گیا، یہاں تک تو عذاب کا ذکر تھا، اب عذاب تھمنے کے بعد وقیلا اور کہا گیا یا ارض اے زمین، اللہ کی طرف سے کہا گیا اے زمین، یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنے پانی کو نگل لو. ابلعی مؤنث ہے، فعل امر ہے مؤنث کے لیے، فعل امر ہے مؤنث کے لیے. بلع یبلع نگلنے کے معنی میں. ابلعی نگل لو ماءکی اپنا پانی، کیونکہ ارض عربی میں ارض اور سما دونوں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. قیلا فعل مجہول ہے، قیلا جو ہے وہ قالا سے فعل مجہول ہے. کہا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل لو، وَيَا سَمَاءُ اور اے آسمان اقلعی تھم جاؤ رک جاؤ، وَغِيضَ الْمَاءُ اور پانی بہہ گیا، یا پانی کیا ہوا، پانی وہ جذب ہو گیا زمین کے اندر. وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا. تو یہاں پر قیلا، غیزا اور قُضِيَ یہ تینوں فعل مجہول ہیں. اب کشتی کہاں گئی؟ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جودی پہاڑ پر وہ کشتی ٹھہر گئی. استوت، استوا سے مؤنث ہے استوت، وہ کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر. وقیلا اور کہا گیا بعدن دوری ہو للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے، کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری ہو. اب یہاں پر نوح علیہ السلام نے ایک دعا کی، یا اللہ رب العزت کو پکارا، اللہ رب العزت کو پکارا. جی قیلا بالکل پاسٹ ٹینس ہے، قالا سے فعل مجہول ہے، قیلا کہا گیا. نوح علیہ السلام کی پکار آج کے سیشن میں ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر آئے گا. وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فقال پس کہا ربی اے میرے رب، اصل میں تھا ربی، یا تھا یا گر گیا تو ربی اے میرے رب. ان ابنی من اہلی بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. احکم اسم تفضیل اکبر کے سٹائل پر، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا فیصلہ کر، یا تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا ہے فیصلہ کرنے والا. تو اے اللہ تیرا وعدہ تو سچا تھا کہ میرے اہل و عیال پر عذاب نہیں آئے گا، تو اے اللہ میرا یہ بیٹا جو عذاب میں غرق ہو گیا، اے اللہ یہ بھی تو میرے اہل میں سے تھا. تو اس کا جواب انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہے کہ بتایا گیا کہ اے نوح آپ کا یہ بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. تو پتہ چلا جو اہل ہے وہ بھی اصل میں عمل کی بنیاد پر ہے. کل کے انشاءاللہ سیشن کے شروع میں بالکل اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ 12ویں پارے کے پہلے 5 صفحات ہم نے مکمل کیے. کل انشاءاللہ اگلے 5 صفحات کو اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.